اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الکبیر صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راست ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بڑا فرق ہے۔ محترم حضرین، دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا کتنا بڑا مقام ہمیں دیا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ یہ ثم کا جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور وارث تھا، یعنی یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے پہلے فرسٹ ریسیپینٹ کس کو ملا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اللہ کے رسول اور ان کے توسط سے یہ قرآن اس امت کو ملا۔ کون سی امت؟ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کنتم خیر امت، بہترین امت۔ حضور کے بعد اس وراثت کو پانے والے جن کو اللہ نے چنا، اللہ ہے سلیکٹڈ بائی اللہ، استفا ہم نے چنا۔ ذرا غور کریں، آپ کو اور ہمیں اللہ نے چنا ہے، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ یہ لفظ استفا قرآن میں صرف انبیاء کے لیے آیا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ، چوزن ون، چنا ہوا کہا۔ قرآن میں لفظ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے کو منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ دیکھیں لاکھوں کروڑوں ملائکہ ہیں، کتنے ملائکہ ہیں اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ملائکہ کا گروہ طواف کعبہ کے لیے آتا ہے تو دوسرے مرتبہ اس کو موقع نہیں ملتا، یعنی اس کی تعداد ڈے 1 سے آپ دیکھیں کتنی ہوگی۔ اس میں سے ایک ملائکہ کو چنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ترسیل کے لیے، بھیجنے کے لیے، اور اس میں سے انسانوں میں سے اللہ نے پورے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے افراد آئے تھے اس میں سے ایک انسان کو چنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ قرآن کو ریسیو کریں۔ آپ ذرا غور کریں، اتنے ملائکہ میں سے اور اتنے انسانوں میں سے ایک ملائکہ کو چنا قرآن کو بھیجنے کے لیے، اور ایک انسان کو چنا اللہ نے قرآن کو ریسیو کرنے کے لیے۔ یہ لفظ استفا صرف انبیاء کے لیے اور جگہ استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام عالم میں سے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا۔ یہاں پر بھی وہ لفظ ہے، اس کے بعد یہ لفظ اس آیت کے اندر آیا، فرمایا ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا جن کن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اس کو مجھے اور آپ کو اللہ نے چنا ہے۔ دو باتیں ہم نے چنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کی فضیلت کا اس کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا۔ قرآن مجید کی بڑی پرامید آیت ہے مسلمانوں کے لیے۔ مثال ہے، آپ جیسے دیکھیں کبھی ہندوستان پاکستان میں، ہم دبئی میں رہتے ہیں، بڑے بڑے عمرہ وزراء اور صدور آتے ہیں، اور اگر اس مجلس میں ہمیں جانا ہوا اور صدر کا گزرتے ہوئے اگر اس نے اشارہ کر کے کہا بادشاہ سلیم، تو اتنے بڑے لوگوں میں سے لوگ سوچیں کہ یار اس نے اس شخص کو کیوں چنا جاتے ہوئے، یعنی اس کا مقام ان لوگوں کے سامنے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ کس نے چنا؟ اللہ نے چنا اس قرآن کو دینے کے لیے۔ ہمیں اپنے مقام کا اندازہ ہونا چاہیے۔ استفینا من عبادنا، بندوں میں سے ہم نے چنا ہے۔ دیکھیں یہ وراثت کا جو لفظ ہے، ثم اورثنا الکتاب، وراثت کا جو لفظ ہے، اس پر غور کریں۔ وراثت جو ملتی ہے والد کی کمائی ہوتی ہے، آپ کی کمائی نہیں ہوتی، یہ تمہارا اپنا کمایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، قسم نہیں، تمہاری محنت سے تم کو نہیں ملا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہیں انعام ملا ہے۔ یہ قرآن جو تم کو ملا ہے اس کے مستحق تم نہیں تھے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے تم کو قرآن سکھایا۔ ایک ہم دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں، سب کو قرآن کی کچھ نہ کچھ آیتیں یاد ہوگی، مگر حدیث بہت کم لوگوں کو یاد ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے تم کو قرآن سکھایا۔
ورنہ ہم سیکھ نہیں سکتے تھے. یہ وراثت بتاتا ہے، وراثت جس کو ملتی ہے بتاتا ہے تم اس کے امین ہو، اس کو پروان چڑھاؤ، اس کو ڈیولپ کرو، اس کو ادھر ادھر لگاؤ، یہ پروان چڑھے گی بڑھے گی، تم بھی اس سے استفادہ کرو اور لوگوں کو بھی اس سے استفادہ کراؤ. اگر ایک نااہل بیٹے کی طرح والد کی ملی ہوئی کمائی کو اگر وہ غیر شرعی عادتوں کے اندر سینما میں اور شراب پینے کا برباد کر دے تو آپ اس بچے کو کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں یہ وراثت جو قرآن کی مجھے اور آپ کو ملی ہے، ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا ہے. ہم دیکھیں اس کو 24 گھنٹے کے عمل کے اندر قرآن کو ہماری زندگی کے اندر ہمیں لانا تھا. جن لوگوں کو یہ قرآن ملا ان کی 3 کیٹیگری بن گئی. اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے. علماء لکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ایمان ہے، مگر عملہ قرآن سے دور ہے، گناہگار ہیں، مجرم ہیں، مگر باغی نہیں ہیں. امت کا اکثر طبقہ اس حصے میں آتا ہے ظالم لنفسی کے اندر ہونے کے باوجود بھی ہمیں وراثت وارثین کی کتاب کے اندر شامل کیا جاتا ہے. کتنا بڑا اللہ کا نام ہوگا، فضل ہوگا ہم پر. ہر قسم کی برائی میں مشغول ہے مگر اندر ایمان کی رمق ہے، تھوڑا ایمان موجود ہے. اس لیے اللہ نے ہم کو اس کیٹیگری کے اندر ڈالا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ میں. اور کبھی کبھار سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں اور کبھی کبھار ہر درجے گر جاتے ہیں. ایک کیٹیگری ہے. دوسری وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کوئی بیچ کی راست میں جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں مگر مکمل نہیں کر پاتے، خطا کار بھی ہیں، نفس کو بے لگام نہیں چھوڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود جب سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. نیکی اور بدی ملی جلی ہے. وہ ہے مختصر درمیانی لوگ ہیں، گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ ہو جاتے ہیں. ماحول کا اثر ان کو پڑتا ہے، لوگوں پر الزام لگانا، غیبت کرنا، یہ کچھ کمزوریاں ان کے اندر آتی رہتی ہیں. اس کے بعد کبھی بار وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تیسرا گروہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے. نیکی کا کوئی موقع ان کے سامنے آتا ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں. کمزور ہیں، جان بوجھ کر خطا نہیں کرتے ہیں بلکہ سب سے غلطی سے انسان کی ان کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں آخر میں اس کا ذکر اس لیے کیا کہ تعداد میں یہ لوگ کم ہیں. سب سے زیادہ تعداد وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ میں، اس کے بعد وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ میں، اس کے بعد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ میں. اب ہم دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں. جیسے ایک تھرمومیٹر ہوتا ہے، اس کے اندر بخار دیکھا جاتا ہے. اگر کم بخار ہے اس کو پیڈول سے اس کا علاج کر دیتے ہیں. اگر بخار بڑھ گیا تو اس کو انجیکشن دیا جاتا ہے. دوسری کیٹیگری میں آ گئے. اب اگر وہ اس سے زیادہ بخار آ گیا تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں. وہاں سے کبھی کبھار وہ گھر آتا ہے یا کبھی کبھار وہاں سے قبرستان لے جانا پڑتا ہے. اس لیے ہم دیکھیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ظالم لنفسی میں ہیں، مقتصد میں ہیں یا سابق بالخیرات میں ہیں. اس کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری حدیث ملتی ہے جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں، جو نیکیوں میں سبقت دے گئے اور جنت میں بغیر کسی حساب کے داخل ہو جائیں. جو سبقت کرنے والے اللہ ان کا حساب نہیں دے گا، اور جو بیچ کی راہ پر ہیں ان سے محاسبہ ہوگا. اللہ محاسبہ دینے پر آ جائے تو ہم میں سے کون بچ سکتا ہے. جیسے ہم پہلے زمانے میں بامبے میں آتے تھے سامان لے کر، کسٹم آفیسر نے دیکھتے ہی کھولو کہتے ہی ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی. حالانکہ اس نے دیکھا کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے بعد وہ خوف جاری رہتا ہے. اور اللہ اگر ہمارا احتساب کرنے آ جائے تو ہم دیکھیں وہ کیا حال ہوگا. اپنے نفس پر ظلم کر کے معاشر میں، اور جو لوگ اپنے نفس پر جنہوں نے ظلم کیا وہ معاشر میں طویل عرصے تک رکھے ہیں. طویل عرصہ کس کا کتنا عرصہ؟ ایک روز 1000 برس کے برابر ہوگا. اس کے اندر ان کو روکا جائے گا، ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا. سورج اس وقت دیر نیزے پر ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، اللہ کا سایہ نہیں ہوگا. اب ذرا غور کر کے دیکھیں یہ 3 کیٹیگریز میں میرا اور آپ کا مقام کس جگہ پر ہے. یہ قرآن جو ملا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی. آپ ہم پر ڈالنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کی حفاظت کروں گا. اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ آج تک بغیر کسی حرف کے چین کے ہمارے پاس موجود ہے. کس طرح حفاظت کی ہے؟ الفاظ کی حفاظت کی، ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ہے. اللہ نے جیسے الف لام میم ہم پڑھتے ہیں، یہی لفظ دوسری جگہ آتا ہے الم نشرہ، وہاں الم پڑھتے ہیں یا الف لام یہاں پڑھتے ہیں. الم نشرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم وہی بھی ہے مگر وہاں پر الف لام میم نہیں پڑھتے، الم نشرہ پڑھتے ہیں. الم تر پڑھتے ہیں، الف لام میم تر نہیں پڑھتے، الم تر پڑھتے ہیں. دیکھو کس طرح قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے. ایک ایک لفظ کو جس طرح نزول ہوا تھا اسی انداز میں اس کو محفوظ کر دیا گیا.
حالانکہ دیکھیں قرآن نزول ہوا تھا اقرا سے، مگر قرآن کھول کر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے لگا کہ اس کی ایک توقیف ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہدایت کو اس کے مطابق اس کو رکھا گیا ہے، ایک ایک چیز حفاظت کے ساتھ۔ آج اگر آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا قرآن کھول کر دیکھیں گے اور آپ کی کسی مسجد کے اندر رکھا ہوا قرآن دیکھیں گے، اس کے اندر کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے کہا میں لوں گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں اس کو جمع کروں بے حفاظت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب نزول ہوتا تھا اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جلدی جلدی یاد کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، تم اپنی زبان کو مت چڑھاؤ، اے محمد پڑھنے میں جلدی نہ کرو، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا میرا کام ہے، میں سمجھاؤں گا۔ دیکھ کس طرح اس کی حفاظت کی گئی، اعلان کر دیا اس کے بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ یہ آیت آئی، قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا، ایزی، سیٹنلی یہ بہت آسان کتاب ہے۔ میرے اور آپ کے ذہن میں قرآن بہت مشکل کتاب نظر آتا ہے، حالانکہ سب سے آسان کتاب کی دنیا کے اندر ہے تو قرآن ہے۔ اس لیے اس کا کہنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ نے 4 مرتبہ قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ قرآن مشکل ہے تو اس کا مطلب ہم سمجھ جائیں کہ اللہ غلط کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ ہم سوچیں کہ قرآن سب سے آسان ایزیسٹ بک ان دی ورلڈ اس قرآن، یہ اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس قرآن کے قریب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ آج قرآن کیوں پڑھیں اس کا بھی سبب ہم درمیان میں اگر سب پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک آیت ایک سورت بنانا چاہیں بنا نہیں سکتا۔ عربوں کے لیے بھی الگ اللہ نے قرآن میں ایڈریس کیا ہے، عجمیوں کے لیے جن کو عربی نہیں آتی ان کو اللہ نے قرآن میں الگ ایڈریس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْصُصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں قصے ہیں، وہ لوگ جن کو عربی نہیں آتی ان کو سمجھنے کے لیے اللہ نے قصے بیان کیے ہیں، اس کو سنو، اس سے سبق حاصل کرو۔ یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ہم قصے بچپن میں سنتے تھے، رات میں بچوں کو سونے کے لیے، نیند نہیں آتی تو بچوں کو قرآن قصے سنا کر سلایا جاتا تھا۔ اسی طرح قرآن کے قصے ہم سنتے ہیں اور سنایا جاتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں مثالیں تیرے پاس سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے جن کو عربی نہیں آتی ان کو اللہ تعالیٰ ہم نے مثالیں دی، ان مثالوں سے آپ سمجھ جاؤ قرآن کو۔ چونٹی کی مثال دی ہے کہ چونٹی اپنے اطراف رہنے والے اپنے اس کا جو گروہ ہے اس کی حفاظت کیا کرتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے چونٹی کا اللہ نے ایگزامپل قرآن کے اندر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ عربوں کے لیے عرب فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عربی زبان کا قرآن بھیجا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ ایڈریس سیپریٹ ہے عربوں کے لیے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سارے بنا دیا۔ یہ عربوں کے لیے الگ ایڈریس ہے، عجمیوں کے لیے الگ ایڈریس اللہ تعالیٰ نے۔ ساری کتابیں ہم نے پڑھ ڈالی ہیں مگر قرآن نہیں پڑھا، اور غور سے پڑھے گی تو یہ ہمارے لیے چمٹ جائے گا، ہمیں قریب کر لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کتاب بھیجی بلکہ ایک پریکٹیکل ماڈل بھی بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک پریکٹیکل ماڈل بھیجا کہ قرآن کا تفسیر کیا ہے، یہ کس طرح عمل کر کے دکھایا کہ ایک چیز کو عمل کر کے اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ ہم دیکھیں اتنا آسان دین، اتنا پریکٹیکل دین، اتنا صحیح اور آسان کتاب، ہم اس کی کتنے قریب ہیں، ذرا غور کر دیکھیں۔ مولانا پالی لکھتے ہیں عوام الناس میں علم قرآن کو کھل جانے دیں، کیونکہ ہر علم کے جاننے والے جب لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے تو اس میں دھوکہ بازی نہیں چلے گی۔ پہلے علماء کم تھے، جو کچھ باہر جا کھاتا وہ سمجھتے تھے، آج کل ایسا نہیں، چھوٹا چھوٹا بچہ آج کل جواب دیتا ہے نہیں مولانا آپ کی بات غلط ہے، میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے۔ کیوں؟ قرآن کے علم کو ہمیں پھیل جانا چاہیے۔ ہر کوئی ہم کوشش کرے کہ ہمارے ہر گھر کے اندر ایک درس قرآن کا حلقہ ہو، کیونکہ درس قرآن کے حلقے کے بارے میں فرمایا وہ جگہ جہاں درس قرآن دیا جاتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ قرآن کا درس ہمارے گھر میں رکھیں، اپنے محلے میں رکھیں، وہاں جائیں، اس باغ میں جائیں، وہاں سے پھل پھول لے لیں اور وہ لے کر اپنے گھروں میں جائیں، پھیلائیں دین کو۔ مگر یہ کام ہم نہیں کر رہے، چند گروہوں کے حوالے کرتے ہیں، درس قرآن کریں گے، درس حدیث دیں گے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے گھر میں کم سے کم ایک درس قرآن کا حلقہ ہمارے گھر میں ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، محلے کے اندر، گھروں کے اندر ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ قرآن اتنی آسان ہے
اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کو مانیں۔ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے، کوئی اخبار نہیں آتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، صبح لے کر چائے لے کر بیٹھے اخبار نہیں ملا تو ہمیں جلدی سے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے کس طرح ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ میں مقتصد میں ہوں، سابق بالخیرات میں ہوں، ظالم لنفسی کے اندر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر صحیح عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا